الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سورہ فاتحہ کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہو گئی۔ اس مرتبہ اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کے ساتھ ہم پیچھے کی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان ہے اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، جو حساب کے دن کا مالک ہے۔ جب سب کچھ اللہ ہی ہے، دنیا بھی اللہ ہی نے بنائی، اللہ ہی چلا رہے ہیں اور آخرت میں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ ایاک نعبد، تو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کریں گے۔ وایاک نستعین، اور ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور مدد طلب کرتے رہیں گے۔ اور سب سے اہم چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے، یعنی سیدھے راستے پر ہمیں چلا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سیدھا راستہ سب کو بتا دیا ہے۔ اب اس پر آنے کی ضرورت ہے، تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے راستے پر لا کھڑا کیجئے۔ اور سیدھا راستہ ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جن سے آپ خوش ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر آپ کا غضب ہوا، ناراضگی ہوئی۔ ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ آخری آیت کی ایک اہم چیز جو باقی ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی دنیا میں بے شمار راستے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اندر بے شمار راستے ہیں۔ ان راستوں میں سے صرف ایک ہی راستہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، ہدایت کا راستہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، اولیاء اللہ، بزرگان دین اور علماء کا۔ یہ ایک راستہ ہے جس راستے پر چلنے سے ہم منزل مقصود تک، اللہ کی خوشنودی تک، جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ سب گمراہی کے راستے ہیں۔ یا تو ان لوگوں کے راستے ہیں کہ جن پر اللہ کا غضب ہے، یا ان لوگوں کے راستے ہیں جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے۔ ہر چیز کے اندر، ہر کام کے اندر، اگر ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوا ہے تو ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ وہ راستہ جو ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے وہ راستہ اختیار کریں گے، یا اللہ اور رسول کا بتایا ہوا راستہ اختیار کریں گے؟ ہمارے یہاں کسی کی پیدائش ہوئی، بچہ پیدا ہوا ہے،
تو اب ہم کیا کریں گے؟ ہمارے خاندان کا راستہ اختیار کریں گے یا اللہ اور رسول کا راستہ اختیار کریں گے؟ ہمیں شادی کرنی ہے تو شادی میں ہم کیا کریں گے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہوا ہے کہ آدمی کون سا راستہ اختیار کرے، حتیٰ کہ آدمی کیا پہنے گا اور آدمی اپنے آپ کو کس انداز میں رکھے گا، آدمی اپنے بال کیسے بنائے گا، اپنے کپڑے کیسے بنائے گا، کہ ساری چیزیں شریعت میں موجود ہے۔ تو ایک بہت سارے راستے وہ ہیں جو اللہ سے رسول سے ہٹانے والے ہیں، اور ایک راستہ وہ ہے کہ جو اللہ اور رسول تک جنت تک لے جانے والا ہے۔ تو طے ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس کام کے اندر، حتیٰ کہ کاروبار کے اندر، کہ کاروبار کے اندر ایک دنیا والوں کا راستہ ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ ہمارے گھر کے اندر زندگی گزارنے میں، ہمارے والدین کے ساتھ سلوک کرنے میں، ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ رہن سہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راستہ ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جو دنیا والوں نے بنا لیا۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے ہاتھ میں حکومت آتی ہے، اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ذمہ دار یہ دیکھ لے کہ اسے کون سے راستے پر چلنا ہے، کہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی اتنی ساری تفصیل کی ہے، ورنہ تو کہہ دیتے کہ صراط قرآن، کہ قرآن کا راستہ، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آدمی براہ راست قرآن سب نہیں سمجھ سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ جو نیک لوگ ہیں، ان نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ ایک آدمی جس کار میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی بھی اسی کار میں بیٹھ جائے گا تو وہ اس کے ساتھ منزل تک پہنچ جائے گا۔ جو جس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ اسی کے ساتھ اس تک، وہ جہاں جائے گا وہاں پہنچنے والا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس آدمی نے جس کی مشابہت اختیار کی، جو آدمی جس کے ساتھ جس کے طریقے پر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انہی کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ اگر کوئی اولیاء اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے، حضور کے راستے پہ چل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ کوئی ظالم کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی گنہگاروں کے ساتھ کھڑا ہے، ان کا راستہ اختیار کر رہا ہے، ان کے جیسا اپنے آپ کو بنا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہمیں اپنے گھریلو، اپنے کاروباری زندگی، ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے راستے پر چل رہے ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ رسول والا راستہ جو ہے، ہاں اس میں آزمائش ضرور آئے گی، لیکن وہ سکون والا راستہ ہے۔ حضور والا جو راستہ ہے وہ آزمائشوں والا راستہ ہے۔ اسی لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اشد بلاء الانبیاء، کہ سب سے زیادہ جو مصیبتیں آتی ہے وہ انبیاء پر آتی ہے، پھر ان سے جو جتنے قریب ہوتے ہیں علماء صلحاء ان کے اوپر آتی ہے، پھر جو جتنے قریب ان سے ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی آزمائش آتی ہے۔ تو آزمائش الگ چیز ہے اور سکون الگ چیز ہے۔ آزمائش الگ چیز ہے۔ آدمی چٹائی کے اوپر روکھی سوکھی کھا رہا ہے اور سکون سے نیند لے رہا ہے، یہ کامیاب ہے، اللہ نے اس کی زندگی میں سکون دیا ہوا۔ اور ایک بنگلے کے اندر ہے، اے سی کے اندر ہے، اچھے سے اچھا کھاتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر چین سکون اطمینان نہیں ہے، آپس میں محبتیں نہیں ہیں، آپس کے اندر جھگڑے چل رہے ہیں، جتنا بھی آتا ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ چاہے دنیا کا بادشاہ بن جائے، لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے ناکام ہے، یہ دنیا کے اعتبار سے
ناکام ہے۔ اس لیے ہمیں تو ہر حال میں، ہر صورت میں حضور نے جو بتایا ہے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم، اور یہی ہمارا سب سے اہم ہمارا مسئلہ ہے کہ سب سے اہم چیز جو ہمیں چاہیے وہ ہے صراط مستقیم ہر چیز میں۔ اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھیں ہر رکعت میں اس کو خیال رکھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ ہمارے لیے راستے کھولے گا اور ہمیں صراط مستقیم پر لا کھڑا کرے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس ہے۔ یہ سب سے اخیر والی دو صورتیں ہیں۔ اس کا شان نزول کہ یہ کیوں نازل ہوئی، شان نزول شاید اس سے پہلے شروع میں بتایا تھا کہ بہت سی آیات یا صورتیں وہ ہیں کہ جو کسی کے سوال کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب کے طور پہ نازل کی۔ جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے غلام وغیرہ ہوتے ہیں، ہم ان پر کیا خرچ کریں؟ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا کہ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ جو بچا کچا ہے وہ ان کے اوپر خرچ کر دو۔ اس لیے کہ شروع تھا، کچھ اتنے پیسے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے، تو کہا کہ جو بچ جائے وہ سب ان کے اوپر خرچ کرتے رہو۔ تو یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوچھنا اور اس پر اس آیت کا نازل ہونا، تو یہ اس کا شان نزول ہے۔ تو بہت سارے سوالات یہودیوں نے کیے، اس کا تذکرہ بھی ہے، اس کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے واقعات کہ جن واقعات کی بنا پر اللہ نے کوئی صورت اتاری یا کوئی آیت اتاری، تو وہ جو واقعہ ہوا اس واقعے کو اس آیت یا اس صورت کا شان نزول کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دونوں ایک ساتھ اتاری، اور کیوں اتاری، کیا واقعہ بنا تھا؟ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے، مکہ کے اندر تو صرف مسلمان تھے اور کافر تھے۔ جو مسلمان تھے وہ کھلے ہوئے مسلمان تھے، اور جو کافر تھے وہ کھلم کھلا کافر تھے۔ جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ میں ایک تو کفار تھے جو ایمان لائے تھے، اوس اور خزرج، یہ مشرکین تھے۔ ہم نے نام سنا ہوگا کہ مدینہ کے اندر یہ دونوں بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ مشرکین تھے۔ اور دوسرے وہاں یہودی لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، یہ دو گروہ وہاں موجود تھے۔ پھر ان لوگوں نے جو مشرکین تھے اوس اور خزرج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اور اس کی جو سب سے اہم وجہ بنی وہ یہ تھی کہ یہودی لوگ وہاں سیاست میں بھی آگے تھے، مال کے اعتبار سے بھی آگے تھے، اور دینی اعتبار سے بھی بڑے مانے جاتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس کتاب تھی، چاہے اس میں تبدیل کر دی لیکن پھر بھی ان کے پاس کتاب موجود تھی، تو گویا وہ وہاں کے سردار سمجھے جاتے تھے۔ اور ادھر اوس اور خزرج تھے، ان کی بھی آپس میں دشمنی چل رہی تھی اور ان لوگوں کی بھی آپس میں دشمنیاں چلتی تھی۔ تو یہ لوگ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ان قریب آخری نبی آنے والے ہیں، اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر تم سب کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں گے، پورے جزیرہ عرب کے اوپر ہمارا غلبہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ لوگ پڑھتے تھے، اس سے پہلے بھی بتایا کہ ان کی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی، تو وہ لوگ یہ ساری چیزیں پڑھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ آخر میں یہاں ایک آخری نبی آنے والے ہیں، تو ہم ان پر ایمان لائیں گے اور تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ لیکن ہوا یہ اتفاق سے کہ جب یہ لوگ حج کرنے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے پہنچ گئے،
اور پہلی مرتبہ کچھ 7 ایک افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست مبارک پر ایمان قبول کیا، پھر گئے، پھر دوسری مرتبہ حج کے موقع پر اور لوگوں نے قبول کیا، پھر حضور سے کہا کسی کو بھیج دیجئے جو ہمارے یہاں تبلیغ کرے، تو یہ اوس اور خزرج والے مسلمان ہو گئے، تو یہ تو ہو گئے مسلمان۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور مدینہ میں پہنچنے سے پہلے قباء میں 14 دن یا 24 دن وہاں حضور نے قیام کیا۔ جب حضور وہاں قیام کرنے گئے تو اس وقت وہاں کا جو سردار تھا یہودیوں کا، جو بڑا عالم بھی تھا، جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امہات المؤمنین میں سے ہے، اس کا والد، ان کے والد تھا، وہ جو بڑا عالم تھا وہ اپنے بھائی کے ساتھ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے رات گزاری اور پھر واپس گھر آیا، اور گھر آ کر جو باتیں ہوئی تو اس کے بھائی نے کہا کہ کیا ہوا، یہ کون ہے؟ تو کہا وہی ہے۔ وہی ہے؟ ہاں وہی ہے۔ تو اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ بولے ہم تو مرنے تک ان کی مخالفت ہی کریں گے، ہم تو مرنے تک اس کی مخالفت ہی کریں گے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسد تھا ان لوگوں میں، زبردست حسد تھا۔ جیسے گزشتہ بتایا کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آئے، یہ یہودیوں میں سے کیوں نہیں، یہودی خاندان میں نبوت تھی، اب یہ ادھر گئی کیوں، کسی دوسرے کو فضیلت مل کیسے گئی؟ کہ اس حسد کی بنیاد پر اس نے ایمان نہیں قبول کیا۔ اور جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائی تو پھر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ میرے باپ اور میرے چچا کے درمیان میں یہ باتیں ہوئی تھی اور وہ آپ کو پہچانتے تھے۔ خود قرآن کریم یہ کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ لوگ یہود کے علماء حضور کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، یعنی اتنا حضور کو جانتے تھے، لیکن صرف حسد کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے۔ پھر تیسرا ایک طبقہ یہاں آیا منافقین کا، کہ جنہوں نے یہودیوں کو بھی خوش کرنا چاہا اور مسلمانوں کو بھی خوش کرنا چاہا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، مسلمانوں کے پاس آئے تو ہم ایمان لے آئے، اور وہاں گئے تو کہتے تھے کہ ہم تو مذاق کرتے ہیں، ہم تو دھوکہ کے دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ اپنے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رہے ہیں۔ تو یہ منافقین بھی تھے۔ ان کا جو حسد تھا، جب صلح حدیبیہ ہو گئی، کہ اس کے بعد صلح حدیبیہ ہو گئی، اب تو مکہ والے بھی جنگ کرنے آنے والے نہیں ہیں، تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، تو اب ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ تو یہ لوگ لبید بن اعصم، یہ ایک جادوگر تھا جو جادو کیا کرتا تھا، اور اس کی بیٹیاں بھی تھی، اور ان دونوں بیٹیوں کو بھی اس نے جادو سکھایا ہوا تھا، اور یہ تھا منافق۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتا تھا، تو یہ جو یہود کے سردار تھے وہ اس کے پاس گئے اور اسے جا کر لبید سے کہا کہ ہم تجھے یہ دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر۔ چنانچہ وہ اس کے لیے تیار ہو گیا کہ ہاں میں جادو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جادو کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جادو کرنے کے لیے عموماً اس آدمی جس پر جادو اچھا جادو ہے کیا، تو اس کو انشاءاللہ بعد میں اس کا تذکرہ کریں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے اس کو اوپر تھوڑا سا سمجھ لیں گے، تاکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں جادو مادو کچھ ہے ہی نہیں، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ذرا کچھ ہوا تو سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کچھ کر دیا ہے۔ تو یہ دونوں نہیں ہے، درمیانی راستہ، صراط المستقیم، ہر چیز میں صراط مستقیم ہے، تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ خیر، تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں کروں گا۔ اب جادو کرنے کے لیے آدمی نے جو چیز استعمال کی ہے وہ کوئی چیز چاہیے جس کے بعد صحیح طریقے سے جادو ہوتا ہے، چاہے اس کے بال ہوں، اس کے ناخن ہوں، اس کے پہنے ہوئے کپڑے ہوں، ایسی کوئی بھی چیز چاہیے جس کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے۔ تو
اسی لیے شریعت کتنی پاکیزہ کتنے بہترین آداب سکھاتی ہے کہ ہم اپنے ناخن کاٹو، اپنے بال وغیرہ کاٹو تو اس کو دفن کر دو کسی جگہ، اس کا یہ ادب یہ ہے کہ ہمارے ناخن ہمارے بال وغیرہ جو ہیں یہ ہمارا ایک جز ہے، تو اس کا بھی اکرام ہے۔ اس لیے جیسے آدمیوں کو دفن کیا جاتا ہے تو یہ ناخن بال وغیرہ کسی بھی جگہ پہ تھوڑا سا کٹا کر کے اس کے اندر ڈال دینے چاہیے جہاں پیر وغیرہ نہ آوے، کہ یہ ادب ہے اس کا ہے۔ تو اس نے یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا اور حضور کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس نے اس کو پھسلایا اور اس سے کہا کہ تو حضور کے کچھ بال لا دے اور جو کنگھی کرتے ہیں اس کے کچھ دانتے لا دے، کنگھی کے اندر جو دانتے ہوتے ہیں کچھ وہ لا کر دے دے۔ اس کو سمجھایا کیا تو یہودی بچہ تھا، اس نے لے جا کر دے دیا۔ جب اس کے پاس یہ پہنچ گیا تو یہ لبید نے اور ان کی بیٹیوں نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا۔ اس کے اندر جو تانت آتی ہے، وہ تانت ڈوری جو ہوتی ہے، کمان ہوتی ہے، کمان کی تانت جو ہوتی ہے، جو ڈوری ہوتی ہے، اس کے اندر اس نے 11 گرہیں لگائی۔ وہ پڑھتے جاتے ہیں اور گانٹھ لگاتے جاتے ہیں، تو وہ پڑھ کے گانٹھ لگائیں گے، اس کے اوپر پھونکیں گے کہ اس طریقے سے 11 گانٹھ لگائی۔ پھر اس کے اندر حضور کے بال رکھے، وہ جو کنگھی کے دانتے تھے وہ رکھے، پھر اس کو کھجور کا ایسا کور آتا ہے تو وہ کور کے اندر رکھا، اور کور کے اندر رکھنے کے بعد ایک کنواں تھا، اس کنویں میں لے جا کر کے ایک پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا۔ یہ انہوں نے جادو کیا۔ جب یہ جادو ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہوا۔ اس کا اثر حضور پر کیا ہوا کہ ایک تو نبوت، دیکھیے جادو ہونا نبی کے اوپر یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے ایک بخار ہوتے تو بخار نبی کو آتا ہے، یہ نبوت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جادو کا ہو جانا یہ بھی نبوت کے خلاف نہیں ہوتا، لیکن جادو کا اثر کبھی بھی نبی کی جو ذمہ داری ہے شریعت کو پہنچانا، اس میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ سب جادوگر مل کے بھی اگر اس طریقے سے جادو کرنا چاہیں کہ نبوت کے معاملے میں جو اللہ کے احکامات پہنچائے جاتے اس میں کچھ گڑبڑی کر سکے تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور پر اثر کیا ہوا؟ حضور پر 2 اثر ہوا۔ ایک اثر تو یہ ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات اپنی بیوی کے ساتھ ملتے نہیں تھے، صحبت نہیں کرتے تھے، پھر بھی حضور کو یہ احساس ہوتا تھا کہ نہیں میں اپنی بیوی سے مل کر آیا۔ ایک تو یہ ہو جاتا تھا، اور دوسرا یہ ہوتا تھا حضور اپنے آپ کو کسی چیز میں جکڑا ہوا سمجھتے تھے کہ جسے کسی نے جکڑ دیا۔ جیسے کبھی نظر لگتی ہے، جب سخت نظر لگتی ہے تو آدمی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آدمی خوب جکڑ چکا ہے، تو حضور بھی اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتے تھے۔ تقریباً 6 مہینے اس میں گزر گئے، تقریباً 6 مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت میں کہ یہ 2 حضور کے اوپر اثر ہوتا تھا، اور یہ 6 مہینے گزرے ہیں۔ جب ایک مرتبہ ماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے رات میں، اور پھر حضور نے دعا شروع کی، اور حدیث شریف میں آتا ہے دعا و دعا و دعا، یعنی دعا کرتے ہی رہے، دعا کرتے ہی رہے، دعا کرتے ہی رہے۔ ایک لمبی یعنی خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہیں تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سر کے پاس کھڑے رہے، حضرت میکائیل علیہ السلام پیر کے پاس کھڑے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اسے کیا ہوا ہے؟ تو میکائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ کس نے کیا؟ تو کہتے ہیں لبید بن عاصم نے کیا۔ کس طرح کیا؟ تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان کے بال اور دانت کے اندر کیا ہے۔ بولے کہاں کس میں کیا ہے؟ اس کو کس میں رکھا؟ تو بولے کھجور کا جو کور ہوتا ہے اس میں رکھا۔
وہ کہاں رکھا گیا؟ تو بولے فلاں جگہ پر کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے رکھا گیا ہے۔ جب یہ دیکھا پھر کیسے ختم ہوگا؟ تو یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی، یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی کہ یہ 11 آیت ہیں، سورہ فلق کی 5 آیتیں ہیں اور سورہ ناس کی 6 آیتیں، یہ 11 آیتیں ہیں کہ ہر آیت پڑھتے جائیں گے اور ایک گرہ کھولتے چلے جائیں گے تو یہ جادو ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو بہت ہی حساس بشاش تھے، بہت خوش تھے۔ اما جان نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جس کی دعا کی تھی اللہ نے اس کا راز مجھے بتا دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمار اور دوسرے 2 صحابی کو لے کر اس کنویں پر پہنچے، وہاں جا کر اس پتھر کو ہٹایا، اس میں سے نکالا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے اور اس کے اوپر پھونک مارتے تھے تو وہ جو ایک گرہ ایک گانٹھ ہوتی تھی وہ کھلتی جاتی تھی۔ اور بعض جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ حضور کا موم کا ایک پتلا بھی اس نے بنایا تھا اور اس میں سوئی چبھوئی ہوئی تھی 11، تو وہ سوئی نکلتی چلی جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 آیتیں ایک ایک آیت پڑھتے گئے، وہ کھلتی چلی گئی۔ جب وہ پورا ہو گیا، 11 آیتیں بھی پوری ہو گئی، وہ کھول دیا گیا، تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی بندھن سے چھوٹ گیا ہوں، کسی بندھن سے میں چھوٹ گیا ہوں۔ اور یہ یہاں پر یہ آیت کریمہ اس طریقے سے نازل ہوئی۔ اس واقعے میں بہت سارے سبق ہیں، اس واقعے میں بہت سارے سبق ہیں۔ خیر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر گئے تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا نبی اللہ آپ بتا دیجئے صحابہ کو۔ جب کس نے کیا؟ دیکھیے حضور کے اوپر یہ وحی تھی، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اور وہ پکی چیز ہوتی ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھ کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو وحی یہ وحی ہوتی ہے، خواب یہ پکی چیز ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا دے دی، اب مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حضور نے کسی دوسرے کو بتا دی، جسے معلوم تھا بس اسے دوسرے کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اگر حضور کہہ دیتے تو اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ خود وہ حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھتا تھا، حضور اس کو کچھ نہیں کہتے، کہ یہ حضور کے اخلاق، یہ ہے حضور کے اخلاق۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں، خیر آج وقت زیادہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کو لے لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی جادو وغیرہ سے حفاظت فرمائے۔ اور ایک خاص اعلان یہ تھا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، جمعہ میں بیانات بھی ہوئے ہیں کہ وقف کے متعلق جو مسئلہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے، ہماری مسجدیں، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں، سب آج داؤں پہ لگ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ جو اسکینر ہے اسکین کر کے ہم اپنی رائے کو کم سے کم وہاں تک پہنچا دیں۔ تو اس لیے اگر کسی کا باقی ہو، باہر بھی لگا ہوا ہے، اگر کسی کو نہیں آتا تو ہمارے جو جوان ساتھی ہے، میں بھی ہوں، ان کے پاس آ کر وہ کروا لیں۔ 2 منٹ کا کام ہے، آج ہمیں 2 منٹ دینا اگر مشکل ہے تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور خاص کر کے اپنے گھر جا کر بھی جس کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے اس سے ہم یہ کرائیں، انشاءاللہ اللہ اس پہ بھی ثواب دے گا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، یا اللہ خصوصاً فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کو آزاد فرما، یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، یا اللہ ہم تمام کی تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ موت تک ایمان اور اعمال پر ثابت قدم فرما، یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج اور دست نگر نہ بنا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔